اعتکاف کی فضیلت کیا ہے؟ اعتکاف کب کرنا ہے؟ اعتکاف کرنا چاہیے کہ نہیں؟ اعتکاف کا طریقہ کیا ہے؟ کیا آیا خواتین بھی اعتکاف پہ بیٹھ سکتی ہیں؟ خواتین کے اعتکاف میں بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے؟ خواتین اعتکاف پہ بیٹھ گئی تو گھر کے کام کاج کر سکتی ہیں، موبائل یوز کر سکتی ہیں، سبزی کاٹ سکتی ہیں، گھر والوں کے ساتھ بات چیت کر سکتی ہیں، گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے سحری افطاری کر سکتی ہے کہ نہیں؟ اعتکاف 10 دن کا ضروری ہے یا 5 دن، 3 دن، 1 دن کا بھی کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اعتکاف کی حالت میں خواتین کے خاص ایام شروع ہو گئے، پیریڈز آنا شروع ہو گئے تو اعتکاف باقی رہے گا یا نہیں؟ اس قسم کے آپ کی طرف سے پوچھے جانے سوال سارے کے سارے اعتکاف کی فضیلت، یہ ساری باتیں انشاءاللہ آج ایک ہی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ ویڈیو کو سکپ نہ کریں ورنہ کوئی اہم بات آپ کی سماعت سے رہ جائے گی۔ سب سے پہلی بات، اعتکاف کی فضیلت کیا ہے؟ ڈھیر ساری احادیث کا ذخیرہ ہے اس کی فضیلت میں۔ سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ تمام کے تمام انبیاء اعتکاف میں بیٹھا کرتے تھے، اور ہمارے اور آپ کے پیارے آقا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں پابندی کے ساتھ آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ سفر کی بنا پہ اعتکاف میں بیٹھنا رہ گیا، دوسرے سال حضور نے 20 دن رمضان میں اعتکاف فرمایا، اور اسی طرح ایک رمضان مکمل حضور اعتکاف میں بیٹھے۔ اس سے ہم اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اعتکاف حضور کو کتنا پسند تھا۔ یہ کتنی فضیلت والی بات ہے کہ حضور ہر رمضان میں بلا ناغہ اعتکاف فرما رہے ہیں۔ ہم اعتکاف میں بیٹھیں گے ہمیں کیا ملے گا؟ حضور نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اعتکاف میں بیٹھنے والا گناہوں سے محفوظ رہتا ہے اور اس کی تمام نیکیاں اسی طرح لکھی جاتی رہتی ہیں جس طرح وہ خود کر رہا ہو، اگرچہ اس نے کی نہیں ہوتی لیکن اس کی نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ بیمار پرسی پہ جانا، جنازے پہ جانا، فاتح خانی پہ جانا، یہ ساری کی ساری نیکیاں جو ہیں یہ اعتکاف والا اعتکاف کی حالت میں نہیں کر سکتا، لیکن اس کے نامہ اعمال میں ان کا اجر و ثواب لکھا جاتا رہے گا، جو اجر و ثواب جنازے کا ہے، بیمار پرسی کا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور ایک بڑی فضیلت حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے جو بندہ 1 دن کا اعتکاف فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے درمیان، جہنم کے درمیان 3 خندقیں 8 ڈال دیتے ہیں، اور ایک خندق کی مسافت آسمان اور زمین کے درمیان جو خلا ہے نا، اتنی ہے۔ آپ اندازہ کریں جہنم سے انسان کتنا دور کر دیا جاتا ہے۔ 1 دن کا اعتکاف 3 خندقیں اور ایک خندق کی مسافت زمین و آسمان کا جو فاصلہ ہے، اور جو 10 دن کا اعتکاف بیٹھے گا۔ حضرت امی عائشہ فرماتی ہیں حضور ہر رمضان کے اخیر عشرہ کا اعتکاف فرماتے تھے۔ جب حضور کی وفات ہو گئی تو ہم حضور کی بیویاں اعتکاف فرمایا کرتی تھیں، تو اس سے اندازہ ہوا عورتیں بھی اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہیں۔ دوسری بات، اعتکاف میں کون بیٹھ سکتا ہے؟ اعتکاف میں مرد اور خواتین دونوں عاقل بالغ ہیں، سمجھدار ہیں تو وہ بیٹھ سکتے ہیں۔ مرد حضرات مساجد میں بیٹھیں گے، عورتیں مسجد میں نہیں بیٹھیں گی، گھر کے اندر بیٹھیں گی۔ کب بیٹھنا ہے؟ 20 روزہ جب آپ افطار کرنے لگیں تو وہ افطاری جو ہے اعتکاف والی جگہ پہ کریں۔ 20 روزے کی افطاری آپ کی اعتکاف والی جگہ پہ آئے۔ اس وقت سے لے کر عید کا چاند جب نظر آ جائے اس وقت تک اعتکاف میں بیٹھنا ہے۔ مرد مسجد میں اور عورتیں گھر میں۔ گھر میں عام طور پہ عورتوں نے عبادت کے لیے خاص جگہ بنائی ہوتی ہے، اسی جگہ پہ اعتکاف فرمائیں۔ اگر کوئی خاص جگہ متعین نہیں کی ہوئی تو خاص جگہ متعین کریں، وہاں ڈیرا بنا لیں، چٹائی بچھا لیں، گدا بچھا لیں، کوئی بھی چیز ہو اس جگہ کو خاص کر لیں۔ پھر اعتکاف کے دنوں میں بغیر شرعی عذر کے وہاں سے ادھر ادھر نہ جائیں۔ گویا کہ عورت کی مسجد اعتکاف کی جگہ یہی ہے جو اس نے مقرر کی ہے۔ اعتکاف میں بیٹھنے والی بہت ساری خواتین سوال کرتی ہیں، ایک تو یہ کہ گھر کے کام کاج کر سکتی ہیں، موبائل یوز کر سکتی ہیں، تو دیکھیں اعتکاف کی جگہ پہ بیٹھے ہوئے آپ جو گھر کے کام ہے وہ کر سکتی ہیں۔ اعتکاف کی جگہ سے آپ گھر کے کام کرنے کے لیے اٹھیں گی، اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اعتکاف کی جگہ سے ہٹ کے موبائل یوز کریں گی ضرورت کے لیے، اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح مرد حضرات بغیر ضرورت کے
جب مسجد سے نکلیں گے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ عورتوں کے خاص ایام آ جائیں اس سے اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے، کیونکہ خاص ایام شروع ہونے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، اور روزہ اعتکاف کے لیے شرط ہے۔ اس لیے خواتین کو چاہیے کہ وہ دن دیکھ لیں، ایام کا اندازہ کر لیں، کہیں اعتکاف کے دنوں میں ان کے خاص ایام تو چھٹی والے شروع نہیں ہو رہے، اگر نہیں ہو رہے پھر اعتکاف میں بیٹھیں۔ کیا خواتین اپنے گھر والوں کے ساتھ بات چیت کر سکتی ہیں؟ جی ہاں، اعتکاف پہ بیٹھنے والی خواتین اپنے گھر والوں کے ساتھ بات چیت کر سکتی ہیں، لیکن اعتکاف کی جگہ پہ بیٹھے ہوئے۔ افطاری بھی وہیں کر سکتی ہیں اکٹھے بیٹھ کے۔ گھر والوں کو چاہیے اسی جگہ پہ افطاری کریں جہاں وہ خواتین اعتکاف پہ بیٹھی ہیں، تاکہ وہ بھی آپ کی محفل میں ایک ہی دسترخوان پہ شامل ہو جائیں۔ اگر خواتین شادی شدہ ہیں تو بغیر شوہر کی اجازت کے خواتین اعتکاف پہ نہیں بیٹھ سکتی۔ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ مسنون اعتکاف ہم 5 دن کا بیٹھ سکتے ہیں؟ نہیں، مسنون اعتکاف رمضان کے آخری عشرہ کا ہے اور 10 دن کا ہے۔ اگر آخری 9 دن بن رہے ہیں تو 9 دن، ورنہ 10 دن جو آخری ہیں۔ اس سے جو کم اعتکاف میں بیٹھے گا وہ مسنون اعتکاف نہیں ہے۔ باقی رہی بات کہ 5 دن کا اعتکاف کر سکتے ہیں، کم دن کا اعتکاف کر سکتے ہیں، جی ہاں اعتکاف کر سکتے ہیں، لیکن مسنون وہ اعتکاف نہیں ہوگا، وہ نفلی اعتکاف ہوگا۔ اعتکاف میں بیٹھتے ہوئے کرنا کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے، نوافل پڑھنے ہیں، ذکر و اذکار کرنے ہیں، نماز کی پابندی کرنی ہے، وقت پہ 5 وقت کی نماز ہے، تراویح کی پابندی کرنی ہے، زیادہ سے زیادہ نیکی کے کام کرنے ہیں۔ اعتکاف والی جگہ پہ بیٹھ کے گناہ کے کام نہیں کرنے، فضولیات میں وقت نہیں گزارنا، موبائل پہ وقت نہیں گزارنا، سوشل میڈیا پہ سارا وقت نہیں گزار دینا، زیادہ سے زیادہ نیکیوں کے کاموں میں لگا رہے انسان، نوافل پڑھتا رہے، ذکر و اذکار کرتا رہے، وقفے سے قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہے۔ ہاں، ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے اکتا جائے تو وہیں اعتکاف والی جگہ پہ چہل قدمی بھی کر سکتا ہے، وہیں پہ سو بھی سکتا ہے۔ سب سے بڑی بات، سب سے مزے کی بات یہ ہے، اعتکاف میں بیٹھنے والا لیلۃ القدر کو پالے گا۔ لیلۃ القدر یہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہوتی ہے، اور اعتکاف میں بیٹھنے والا پورے کا پورا عشرہ عبادت میں ہوتا ہے۔ وہ سو رہا ہو عبادت میں، وہ کھا پی رہا ہو عبادت میں، قضاء حاجت کر رہا ہو عبادت میں، عبادت کر رہا ہو تو پھر تو ہے ہی عبادت میں۔ تو اس کے 24 گھنٹے یعنی 10 دن کے جو 24 گھنٹے بنتے ہیں سارے کے سارے اس کے عبادت میں۔ اگر وہ طاق رات میں جاگ کے عبادت نہیں کر سکا، کسی وجہ سے سوتا رہ گیا، تو وہ شب قدر کو پالے گا، اس کا وہ اجر و ثواب عبادت میں لکھا جائے گا شب قدر والی رات میں۔ تو اس لیے میرے دوستو، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ضرور اعتکاف کا اہتمام فرمائیں۔ رمضان المبارک کے آخری 11 دن بچیں، ان میں سے 10 دن ہم اللہ کے لیے وقف کر دیں، مسجد میں بیٹھ جائیں، انشاءاللہ پورے رمضان کی جو کمی کوتاہی ہے اس سے پوری ہو جائے گی۔ آج ہے ہفتے کا دن، کل ہے اتوار کا دن، آج ہے 19 روزہ، کل ہے 20 روزہ، کل 20 روزہ آپ اعتکاف میں بیٹھنا چاہتے ہیں تو اس جگہ پہ افطار کریں جہاں آپ نے اعتکاف پہ بیٹھنا ہے۔ اگر آپ افطاری کے بعد اس جگہ میں پہنچتے ہیں پھر مسنون اعتکاف سے رہ جائیں گے۔ اور ایک ضروری بات، اعتکاف کی نیت بھی ضروری ہے، اور نیت دل کے پختہ ارادے کا نام ہے، زبان سے کہنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اور نیت 20 روزہ غروب آفتاب سے پہلے کر لینی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ مغرب کی نماز کے بعد نیت کر رہے ہیں، اگر مغرب کے بعد نیت کریں گے پھر بھی مسنون اعتکاف سے رہ جائیں گے، وہ آپ کا اعتکاف نفل بن جائے گا۔ تو یہ چند ضروری باتیں تھیں اعتکاف کے متعلق، میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ کسی بھائی کا کوئی بھی سوال ہو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کلپ کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔